صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک اور روزہ اور روزے کے فزیکل بینیفٹس، ہیلتھ بینیفٹس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. ضرور کریں گے اگر اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق شامل حال رہی. مگر اس سے پہلے آئے کلام پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر روزے اس لیے لکھ دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ ہیز گیون اے ریزن بیہائنڈ فاسٹنگ. جب ہم سے کہیں نا اللہ نے کیوں کوئی اور امتحان نہیں رکھا، کیوں کوئی اور طریقہ نہیں رکھا، کیوں اپنے بندوں سے خدا کہتا ہے کہ تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو فار فیو آورز. تو یہ جو فاسٹنگ کا پورا ایک جو ایک فلسفی ہے، اس کا ایک رزلٹ، اس کا ایک جو کانسیکوینس ہے وہ خداوند عالم ہم کو بیان کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں متقی بنانا ہے. تم کو متقی بنانے کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے روزہ تم پر لکھ دیا. اچھا، اب تھوڑا اور زیادہ اس کو ڈیپ میں دیکھیں کہ جب اللہ کہتا ہے تم کو متقی بنانے کے لیے میں نے روزہ لکھ دیا. اب عربک میں ایک جملہ ہے فیا لیتنی کنت معکم. جب ہم کہتے ہیں فیا لیتنی کا مطلب ہے اے کاش میں یہاں پہنچ جاتی، اے کاش میں یہ حاصل کر لیتی. دیٹ از فیا لیتنی. کاش یعنی اٹ could have been achieved but now maybe it's not possible. یعنی وہ وقت گزر گیا، وہ زمانہ نکل گیا، وہ اپرچونٹی میرے ہاتھ سے چلی گئی، اے کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 183 میں روزے کا ذکر کرتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون. لعلکم، یو کین اچیو اٹ. تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، تم متقی بن سکتے ہو. یعنی اللہ کہتا ہے the chance has not gone yet. You don't say how I wish I could have achieved it. نہیں، اللہ کہتا ہے you have the opportunity. تم گراسپ کر لو، تم متقی بن سکتے ہو روزہ رکھنے سے. I know what is تقوی. متقی روزہ رکھو گے، اس کا اینڈ رزلٹ ہے بندہ متقی بن جائے گا. متقی بننا کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑے سمپل ورڈز میں لے رہی ہوں. تقوی کا مطلب ہے کنٹرول، ٹو سیلف کنٹرول، ٹو سیلف ڈسپلن یور سیلف. اب میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہوں. کیسے میں کنٹرول کر رہی ہوں؟ جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ایک سسٹم بنتا ہے، ایک منظم ہو رہا ہے انسان. مجھے سحور سے افطار کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ایک سسٹم ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈرنک واٹر، میں کچھ نہیں کھانے والی ہوں. تو ایک یہ میں کنٹرول کر رہی ہوں. بٹ ایکچولی تقوی کی پہچان، تقوی کا آئیڈینٹیفیکیشن کب ہوگا؟ آفٹر افطاری، ایٹ دا ٹائم آف افطار. میں اذان تک تو خاموش ہوں، میں اذان تک تو اپنے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہوں کہ نہیں مجھے کچھ کھانا پانی نہیں، چاہے دسترخوان ماشاءاللہ سجا ہوا ہے. بٹ جیسے اذان ہوتی اب میرا امتحان شروع ہو رہا ہے. امتحان یہ نہیں تھا کہ میں نے پورا دن بھوکھا رہی، امتحان اب یہ ہو رہا ہے کہ اب تو اذان بھی ہو چکی ہے اور دسترخوان پہ ماشاءاللہ کتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، بٹ فائنلی میں کتنا اٹھاتی ہوں. اگر میرے اندر تقویٰ ہوگا
تو میں اپنے غذا پہ کنٹرول کروں گی، میں اپنے ڈائٹ کو منیمم رکھوں گی یا ایٹ لیسٹ ماڈریٹ رکھوں گی. میں ٹوٹ نہیں پڑوں گی کھانے کے اوپر کہ ہائے اللہ میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تو یہ بھی لے لے وہ بھی لے لے، پانی بھی پی لوں، شربت بھی پی لوں، یعنی مجھے بہت سارا چاہیے. دس از ناٹ تقویٰ. یا میرے اندر یہ کنٹرول آ جائے کہ ٹھیک ہے میں نے افطار کرنا ہے بٹ پہلے میں نماز ادا کر لوں، یا میں ایٹ لیسٹ کھجور یا پانی اور پھر اس کے بعد میں مغربین ادا کر دوں. تو انسان اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کیسے بنائے یہ ہم کو ماہ رمضان سکھاتا ہے. اینڈ آف کورس اٹ ہیز اے نیومرس افیکٹس آن یور فزیکل اینڈ ایموشنل بیہیویئر. آپ کے ہیلتھ بینیفٹس یہیں سے شروع ہو رہے. اگر میں نے افطار کے موقع پر کھانے پر ٹوٹ پڑنا ہے اور جتنی نعمتیں، یا میں صرف افطار کی بات نہ کروں، ہم دیکھیں اگر ہم کسی کی شادی میں گئے ہیں، یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، اس کو ٹیسٹ کر لے اس کو چکھ لے، یہ جو چیز ہے نا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ لائک پیٹ میرا ہے اور بیمار ہو سکتا ہے. یعنی چاہے نعمتیں ہزاروں ہو، مجھے اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی میری ضرورت ہے، جتنی میری ریکوائرمنٹ ہے. مجھے اپنے آپ کو بیمار نہیں کرنا. تو اب اس طرح سے ہم آگے بڑھے. ٹھیک ہے، تو ایک وقت افطار میرے اندر کتنا کنٹرول ہے، میں کیسے کھاتی ہوں، میں کیسے افطار کرتی ہوں، میں کتنی غذا لیتی ہوں اور پھر کتنے انٹرولز پہ کھاتی ہوں. تو یہاں پہ جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کائنات کا وہ کلام جو کلمات قصار نہج البلاغہ سے، کہ مولا کائنات نے فرمایا 3 سٹیجز جو مولا نے بتائے ہیلدی رہنے کے، جو نسخے مولا کائنات نے بتایا، جس میں سے پہلا نسخہ مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، وتھ ایکسیپشنز. آج کے ایپیسوڈ میں اور آج کے بعد ہم جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ، ایک چیز آپ دیکھیں، always consult your family doctor. Secondly, جب ہم کوئی حدیث کا سہارا لیتے ہیں یا آیتوں کا سہارا لیتے، that is a general point of view. مولا علی علیہ السلام جو کہتے وہ ایک میجورٹی پاپولیشن کے لیے کہتے، ہیلدی ہیومن بینگز یا ینگ اینڈ ہیلدی پیپل کے لیے مولا کا کلام ہے کہ یو آر ہیلدی، یو مینٹین یور ہیلتھ. اسی لیے مولا کا یہ کلام ہے. مولا کے کلام کو بیماروں پہ اس طرح سے نہ استعمال کرے کہ ان کو اذیت ہو. ٹھیک ہے، ان دا بریکٹس آئی سے دس، کہ اگر کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، اگر کوئی السر کا مریض ہے، اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، اینڈ دیر آر سو مینی سچ ایلمنٹس کہ جس میں انسان کو ہر تھوڑی دیر سے کچھ کھانے کی کریونگز ہوتی ہے یا بلکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو جو آلریڈی میڈیکیشنز پر ہے، آئی کین ناٹ ٹیل ہم کہ بابا تم ہر 2 گھنٹے پہ کھانا مت کھاؤ. اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہر 2 گھنٹے پہ کھانا کھائے. اب وہ کیسے روزہ رکھے گا وہ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے کچھ ایپیسوڈس میں دیکھے گی. بٹ فار ناؤ اے جنرل اسٹیٹمنٹ، ایک السر کا مریض ہے، ایک کسی کو ایسیڈیٹی، ہائپر ایسیڈیٹی ہے، یو کین ناٹ اسٹاپ ہم. اس کو ہر تھوڑی دیر پہ کچھ کھانا ہے، ورنہ اس کی ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی، اس کے السرز انکریز ہو جائے گی، ایگریویٹ ہو جائے گی. یا ایک ڈپریشن میں مریض ہے، ایک ڈپریشن کے آدمی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا صبح میں کھاؤ، رات میں کھاؤ، دن میں 2 یا 3 بار کھاؤ، بھوک نہ لگے تو نہ کھاؤ. دس از ناٹ فار وہ بندہ جو آلریڈی بیمار ہے. یہ اس کے لیے جو ہیلدی اور ہیلتھ کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، جو اتنا برداشت کر سکتا ہے. ایک سفوکیشن والا، ایک انگزائٹی والا، ایک ڈپریشن والا، جب اس کو کوئی کریونگز ہوتی ہے ایٹ دیٹ مومنٹ، اگر اس کی جیسے میں تھوڑا آؤٹ آف دا ٹاپک بات کر رہی ہوں کہ ایک اگر ڈپریشن کا مریض ہے یا اگر ایک ایسا انسان ہے جو جلدی سے گھبرا جاتا ہے، سفوکیشن ہونے لگتا ہے، اس کے you have the strongest cravings when you are at the weakest moment of your life. جب آپ ایموشنلی بریک ڈاؤن ہو رہے ہو تو آپ کے کریونگز کبھی کبھی بہت ہائی ہوتے، بہت اچھا کھانے کا دل کرتا ہے. اس وقت اگر وہ چیز فراہم نہ کی جائے یا اس وقت اگر وہ فریکوینٹ کھانا نہ ہو
تو وہ انسان بریک ڈاؤن ہو جائے گا, وہ ٹوٹ جائے گا, وہ کہیں خدا نہ کرے سوسائڈ اٹیمپٹ کر دے یا کوئی نہ لینے والا قدم اٹھا دے. سو اللہ نے یہ ایک ذریعہ بنایا ہے. تو مولا کی احادیث کو ہم کسی پر یوں ہی نہیں ڈال سکتے. اب یہاں پہ مولا کا جو کلام ہے, سو دیر آر ایکسیپشنس. اب مولا کا یہ کہنا کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ, یہ تمہیں ہیلدی رکھنے میں ہیلپ کرے گا, دس ول مینٹین یور ہیلتھ. تو بھوک نہ لگے, اب افطار کا وقت آبویس ہے ہم کو بھوک تو لگی ہوگی اف وی اسٹرک ٹو ماہ رمضان المبارک کہ صبح کھایا تھا 10-12 گھنٹے ہو گئے, اب تو آبویس ہے بھوک لگی ہے, ٹھیک ہے اب دسترخوان پہ آ جاؤ. اب مولا کائنات کا یہ کہنا کہ بھوک لگی ہے مگر اپنا ہاتھ وہیں پہ روک دے کہ ابھی تھوڑی سی ہنگر باقی ہے, ابھی تھوڑا سا احساس تجھے باقی ہے, یو وانٹ ٹو ایٹ مور بٹ یو اسٹاپ یور ہینڈس, یعنی تھوڑی خالی جگہ رکھو پیٹ میں. یہ تمہارے لیے صحت کی نشانی ہے, یہ تم کو ہیلدی رکھے گا, تمہارے ہیلتھ کو مینٹین کرے گا. سو مولا کائنات ہم کو کتنے بہترین طریقے سے یہ ساری باتیں سکھا رہے, اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کر, یعنی ایسا نہ ہو, یعنی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹین دا میکزیمم ہیلتھ بینیفٹ اینڈ دا اسپریچول بینیفٹ اگر آپ اپنے غذا پہ کنٹرول نہیں کرتے ہو یا اپنی عادتوں پہ کنٹرول نہیں کرتے ہو, یا اس طرح سے آپ میں اس طرح سے تو نہ کروں کہ بس مجھے بھوک نہیں لگی ہے یا بھوک لگی اور میں سارا بس پیٹ بھر رہا ہے پھر بھی ہم کھاتے جا رہے, یہ نہ ہو. اس سے میرے اندر میں لیتھارجک ہو جاؤں گی, میں تھک جاؤں گی, میرے اندر تھکان کا احساس ہوگا. ہم کہیں گے ارے روزہ رکھ کے تو اتنا کام کیا, اتنا 2 گھنٹے کچن میں کھڑے رہے, پتہ نہیں باہر کتنا کام کر کے آئے, بٹ کھانا کھانے کے بعد اب کوئی ہمت ہی نہیں بچتی. یہ تقوی کی طرف ہم کو نہیں لے جاتا, بلکہ ماہ مبارک کو ہم غلط ایک اس کا بینیفٹس کے بجائے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اوور ایٹنگ سے. یہ اوور ایٹنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ماہ رمضان المبارک از دا منتھ آف فاسٹنگ, اٹ از ناٹ دا منتھ آف فیسٹنگ. ہم نے اس کو دعوتوں کا مہینہ بنا دیا, یہ بھوکا رہنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا. ہم نے اس کو کھانا کھانے کا مہینہ بنا دیا. اللہ نے کہا اس مہینے میں کم سے کم کھا. ہم نے سب سے زیادہ افطار سے سحور تک پتہ نہیں کتنی نعمتیں اپنے اندر لے لی, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم یہ کہتے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں دکھائی دیتا, میں تو اور بیمار ہو گئی, میرا وزن بڑھ گیا, میرا تھائرائیڈ بڑھ گیا, میرا شوگر بڑھ گیا. یعنی یہ سارا ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ہم نے اس طرح سے ماہ مبارک کو درک نہیں کیا جیسے اس کو کرنا چاہیے. ہم نے اس طرح سے حق ادا نہیں کیا جیسے کہ حق ادا ہونا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماسکیٹو بھی ہے نا, یہ میں مثال دے رہی ہوں, کھانا کھانے کے بعد آپ کی باڈی کو انرجی ملتی ہے, یو ہیو ٹو رن اباؤٹ. تمہارے واقعی میں اگر ہم نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہوتا اور ایگزیکٹلی جو افطار کا حق ہے ویسے افطار کیا ہوتا تو پھر کیفیت یہ ہوتی کہ میں افطار کے بعد بھی کام کر سکتی ہوں, میں دوڑ سکتی ہوں, میں آئی کین ڈو لاٹس آف ورک, مگر میں نہیں کر پا رہی ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہیو یو سین اے ماسکیٹو؟ آپ نے مچھر دیکھا ہوگا. ایک مچھر اگر آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھتا ہے اور آپ اس کو ہٹ کرنا چاہو تو ہی ول جسٹ فلائی, یہ بھاگ جائے گا. بٹ جس وقت اس کا شکم سیر ہوگا, یعنی جب اس نے آلریڈی بلڈ لے لیا ہے, جب وہ آلریڈی سیر ہو چکا ہے, اور پھر آپ اس ماسکیٹو کو اگر آپ اس کو ہٹ کرو تو وہ جلدی سے مر جائے گا, وہ نہیں اڑ پائے گا, بیکاز اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ اڑ نہیں سکتا. ہی کین ناٹ فلائی بیکاز ہی از ہیوی ان سائڈ. اور یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھوکے پیٹ تو سارا کام کر لیتے ہیں, لیکن کھانا کھانے کے بعد کمزوری زیادہ لگتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا, بیکاز میں نے اوور ایٹنگ کر لی. اور یہ اوور ایٹنگ بتا رہا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا یہ مجھے سیلف کنٹرول, سیلف ڈسپلن اور تقوی کی طرف نہیں لے جاتا, بلکہ میں کہیں اور ہی لینڈ اپ کر رہی ہوں.
اور اس میں مجھے جسمانی فوائد کے بجائے شاید میں بیماریوں کو دعوت دے رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم توفیق مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ماہ مبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمانا، ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، ہمارا کھانا پینا سونا ہماری عادتیں یہ سب کو منظم کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ ہمیں متقی و پرہیزگار بنانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔